السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس مہینے میں کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچائی جائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اسلام اور شریعت میں اس مہینے کے اندر کیا کیا کام کرنے چاہیے، اسلام اور شریعت کی روح سے، اسلام اور شریعت کی روشنی میں۔ اس مہینے کے اندر کچھ حضرات تعزیہ مناتے ہیں، محرم مناتے ہیں، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ شریعت اس کے سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ تو ناظرین، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ محرم منانا، تعزیہ منانا، شریعت کے اندر اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں شریعت اور اسلام صرف اور صرف محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، وہاں آ کر کے آپ نے دیکھا کہ یہاں کے یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، یہ لوگ کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ 10 کا اور 9 کا یا 9 کا اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ کل ملا کے بات اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں، ماہ محرم میں روزے رکھتے ہیں 9، 10، 11 یا 10/9 یا 10/11 کا، تب کوئی بات نہیں ہے، بلکہ افضل کام ہے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے عاشورہ کے روزے رکھے اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کے برخلاف جو حضرات اس مہینے کے اندر تعزیہ مناتے ہیں، شہادت غم حسین مناتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر چکے ہیں اور سعادت دارین وہ حاصل کر چکے ہیں، مگر جو لوگ ان کا غم مناتے ہیں، غم خواری کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ غم منا کر کے اور حضرت حسین کے سلسلے میں تعزیہ منا کر کے ان کو کیا مل رہا ہے، سوائے اس کے کہ اسلام کے اندر من گھڑت باتوں کو گھیرا جا رہا ہے، گھڑا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے قتل حسین تو اصل میں مرغ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دے کر کے گئے کہ اے میری نانا کے امتو، اس بات کو یاد رکھو، اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان دے دینا، اپنا سر کٹا دینا، مگر میرے نانا کے دین کو جھکانا نہیں، میرے نانا کے دین کے لیے اپنے گردن کو جھکانا نہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر کیا صرف شہادت حسین ہی کا واقعہ پیش آیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جن کا تذکرہ شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو صرف غم شہادت حسین ہی کیوں منائے جاتے ہیں؟ اور جو دیگر واقعات پیش آئے ہیں ان کے سلسلے میں کوئی پروگرام، کوئی تعزیتی پروگرام یا کوئی خوشی کا پروگرام کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو خوب پھیلانا چاہیے، اپنے دوست احباب کو بتلانا چاہیے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ محرم منایا جائے، تعزیہ منایا جائے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ محرم کے آپ روزے رکھیں، یہ روزے رکھنا سنت اور مستحب ہے۔ اگر آپ محرم کے روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ رمضان کے روزے سے پہلے عاشورہ کے ہی روزے فرض تھے۔ اس لیے آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں، عبادت کریں، مگر یہ کیا خرافات کو آپ پیش کر رہے ہیں اور خرافات کا وجود کر رہے ہیں جس سے جو ہے بددینی پھیل رہا ہے۔ اس لیے تمام دوستوں سے، تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ اس پیغام کو عام کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اس مہینے کی اصل اور حقیقت کو بتلائیں، اس میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی سمجھ پیدا فرمائیں اور دین کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔